قربانی کے ان ایام کے اندر کہ جی غرباء بہت زیادہ ہیں، مساکین بہت زیادہ ہیں، ہمارے رشتہ دار غریب ہیں، ہمارے ہمسائے بہت غریب ہیں، تو قربانی کرنے کی بجائے ہم اپنے قربانی کے جانور کی جو قیمت ہے وہ ان کے اوپر صدقہ کر دیں، یہ زیادہ بہتر نہیں ہے؟ اور بعض لوگ تو اس پہ مصر نظر آتے ہیں اور بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے اوپر خرچ کرنا چاہیے۔ آج اسی سوال کا جواب میں آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک انتہائی اہم موضوع کی طرف آپ احباب کی توجہ مبذول کروانا چاہتے ہیں۔ آپ احباب نے اکثر اعتراض سے یہ سنا ہوگا، خصوصاً قربانی کے ان ایام کے اندر، کہ جی غرباء بہت زیادہ ہیں، مساکین بہت زیادہ ہیں، ہمارے رشتہ دار غریب ہیں، ہمارے ہمسائے بہت غریب ہیں، تو قربانی کرنے کی بجائے ہم اپنے قربانی کے جانور کی جو قیمت ہے وہ ان کے اوپر صدقہ کر دیں، یہ زیادہ بہتر نہیں ہے؟ اور بعض لوگ تو اس پہ مصر نظر آتے ہیں اور بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے اوپر خرچ کرنا چاہیے۔ آج اسی سوال کا جواب میں آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ شریعت نے جو قربانی مقرر کی ہے، پہلے نمبر تو ہم شرعی اعتبار سے صرف میں ایک بات کہوں گا کہ شرعی اعتبار سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، لہذا ہمیں یہ قربانی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے پیارے نبی آپ نماز بھی پڑھیں اور قربانی بھی کریں۔ قربانی کرنے کا باقاعدہ حکم دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت طاقت ہو اور وہ قربانی نہیں کرتا، وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے۔ تو یہاں سے ہمیں قربانی کی اہمیت و فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ قربانی کس قدر لازم اور ضروری ہے۔ اب آئیے قربانی کے معاشی اور معاشرتی جو فوائد ہیں اس حوالہ سے میں آپ احباب کے سامنے پہلی چیز یہ رکھنا چاہوں گا کہ قربانی کی وجہ سے روزگار ملتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو سال بھر قربانی کے جانوروں کو پالتے پوستے ہیں اور بڑا کرتے ہیں، اور قربانی کے ایام کے اندر انہیں بیچ کر ان سے قیمت حاصل کرتے ہیں، اور پھر اسی قربانی کے جانور کو پالنے والے جو لوگ ہیں، اس وجہ سے کتنے ایسے گھر ہیں جن گھروں کے اندر یہ جانور پالے جاتے ہیں، کتنے ایسے باڑے ہیں جن کے اندر ان جانوروں کو پالا جاتا ہے، کتنے فارم ہاؤس ہیں جن کے اندر ان کو پالا جاتا ہے، اور وہاں پہ کتنے ملازمین ہیں کہ جن کا روزگار قربانی کے ان جانوروں کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر ہم قربانی کو سمجھیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو پھر کتنے لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں۔ جو جانور پالتے ہیں، جو جانوروں کی خدمت کرتے ہیں، ان کے ملازمین ہیں، کتنے فارم ہاؤس ہیں، وہ تمام کے تمام بے روزگار ہو جائے اگر ہم قربانی کا انکار کرتے ہیں۔ یہ معاشی طور پر قربانی کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ جس سے انسانوں کو روزگار ملتا ہے اور بہت سے لوگوں کا روزگار اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ قربانی کے جانور جو ہے ان کو جب ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے تو اس وجہ سے بھی معاشی بہت زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں کہ دیہاتوں سے اور دور دراز علاقوں سے جانوروں کو گاڑیوں کے ذریعے مختلف شہروں کے اندر منتقل کیا جاتا ہے، تو ایک اس کے ساتھ وہ گاڑیوں والے جو ہیں ان کو روزگار ملتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے گورنمنٹ کو، حکومت کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ جب وہ گاڑیاں ٹریول کرتی ہیں ایک سڑک سے دوسری سڑک، پھر دوسرے علاقے اور شہروں میں جاتی ہیں، تو کتنی جگہ کے اوپر ٹول ٹیکس میں ادا کرنا پڑتا ہے جس سے حکومت کو بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ معاشی فوائد ہے۔ اسی طرح قربانی کے جو جانور ہیں، قربانی کے جانوروں کو جب ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیا جاتا ہے تو منڈیوں کے اندر وہاں پہ بھی کتنے لوگ ہیں جن کو روزگار ملتا ہے، منڈیاں لگتی ہیں، منڈیوں کے اندر ملازمین ہوتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے وہاں پہ اپنے چائے پانی اور دیگر چیزوں کے انتظامات کیے ہوتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے چارے کا انتظام کیا ہوتا ہے، فصلیں وہ اگاتے ہیں اور پھر چارہ بیچتے ہیں، اور ان کا سارے کا سارا روزگار کا تعلق اسی چیز کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ جو قربانی کے جانور ہوتے ہیں، قربانی کے جانوروں کی وجہ سے انہیں بہت سا جو ہے نا فائدہ حاصل ہوتا ہے، نفع ملتا ہے۔ اسی طرح قربانی کے فوائد میں سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ قربانی کے جانور جب انسان ذبح کرتا ہے تو اس کی کھالیں جو ہیں، ان کھالوں کے کئی مصرف ہیں۔
بہت بڑے رفاعی ادارے ہیں ملک عزیز پاکستان کے اندر، بالخصوص بہت زیادہ رفاعی ادارے ہیں جن رفاعی اداروں کے اندر قربانی کے کھالوں کو جمع کیا جاتا ہے. بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں، بڑے بڑی ڈسپینسری ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں جن کے اندر کھالوں کو جمع کر کے اور پھر انہیں سیل کر کے ان کی ایک خطیر رقم جو ہے وہ ان رفاعی اداروں کے اوپر خرچ کی جاتی ہے، جس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. بڑے بڑے ادارے ہیں. اور اسی طرح کئی مدارس ہیں، اور جن مدارس کے طلباء یہ قربانی کی کھالیں اکٹھی کرتے ہیں اور جمع کرتے ہیں، پھر انہیں سیل کر کے مدارس کے کئی مہینوں کے اخراجات اسی قربانی کے کھالوں کی وجہ سے ادا کیے جاتے ہیں. اور اسی طرح کئی ایسے غرباء ہیں، کئی ایسے مساکین ہیں، کئی ایسی بیوہ عورتیں ہیں، کئی ایسے یتیم بچے ہیں کہ جن کو محلے دار وہ قربانی کی کھالیں دیتے ہیں اور وہ بیچ کر اس سے اپنا روزگار اور کئی مہینوں کا راشن اور خرچہ اپنے گھروں میں رکھتے ہیں. قربانی کے بہت زیادہ فوائد ہیں. یہی قربانی کی کھالیں اور قربانی کے یہ چمڑے چرمہائے قربانی جب ان کو سیل کیا جاتا ہے اور پھر بڑے بڑے وپاری اس کو خریدتے ہیں اور پھر انڈسٹریوں کے اندر جاتا ہے، تو وہ وپاری جو ہے ان کا بھی روزگار اس کے ساتھ وابستہ ہے. انہوں نے بھی کتنے ملازمین ان کھالوں کو نمک لگانے کے لیے، نمک والوں کا کاروبار چلتا ہے، پھر اس کے ساتھ ملازمین جو ہیں ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں، ٹرانسپورٹ والوں کو روزگار اس سے ملتا ہے. اور پھر انڈسٹری جو ہماری کھالوں کی ہے وہ جو ختم ہو چکی ہوتی ہے اس کو قربانی کے موقع کے اوپر ایک بہت زیادہ یعنی مد کے اندر یہ قربانی کی کھالیں ملتی ہیں اور پھر وہ انڈسٹری چلتی ہے. اور پھر جب ہم اس کھالوں کو چمڑے کے اندر کنورٹ کرتے ہیں اور پھر دوسرے ممالک کو بیچتے ہیں تو ایک خطیر زر مبادلہ ملک عزیز کو، پاکستان کو حاصل ہوتا ہے. یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ جو قربانی کی وجہ سے یہ باتیں پھیلاتے ہیں، افواہیں پھیلاتے ہیں، اس سے بہت زیادہ فوائد معاشی اعتبار سے اور معاشرتی اعتبار سے حاصل ہوتے ہیں. ہمیں اس کا قطعاً انکار نہیں کرنا چاہیے اور اس سے جو ہے نا بھاگنا بھی نہیں چاہیے کہ غریبوں مسکینوں کا نام لے کر انسان بھاگنا شروع ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بہت سے فوائد رکھے ہیں، معاشی اعتبار سے بہت زیادہ فوائد ہیں اس کے. غرباء مساکین اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اور آخری بات اس ضمن کے اندر میں یہ کرنا چاہوں گا کہ قربانی کا گوشت جو ہے وہ غرباء کے اوپر، مساکین کے اوپر اور ایسے لوگ جو سال بھر بھی شاید گوشت نہیں کھاتے، ان کے گھروں کے اندر بھی قربانی کا گوشت جاتا ہے اور ان کے گھروں کے اندر بھی چولہے جلتے ہیں اور وہ بھی گوشت ان کو نصیب ہوتا ہے اور اس کا سبب قربانی ہے. قربانی کے جانور جب ہم ذبح کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ذریعے، قربانی کرنے والوں کے ذریعے غرباء مساکین تک وہ گوشت پہنچاتے ہیں. لوگ یہاں پہ پھر وہی اعتراض اور سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ غرباء مساکین کے اوپر وہ رقم خرچ کر دی جائے؟ پہلی بات تو یہ شریعت کے مطابق، دین اسلام کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر بھی ایک دفعہ اس طرح قحط سالی تھی، لوگوں کے خوشحالی نہیں تھی، معاملات بڑے تنگ تھے، غربت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریضہ سے سب کا دوش ہونے کا نہیں کہا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اہمیت و فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے باقاعدہ صحابہ کو حکم دیا کہ قربانی کی جائے گی. لیکن آپ نے اس کے لیے ایک طریقہ کار وضع کر دیا کہ 3 دن سے زیادہ کوئی بندہ اپنے گھر میں گوشت نہ رکھے، وہ غرباء مساکین میں بانٹ دے، تمام لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے. اور جب خوشحالی آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا دل کرتا ہے کھاؤ، جتنا دل کرتا ہے رکھو، جتنا دل کرتا ہے بانٹو. تو اس اعتبار سے قربانی کے بہت سے فوائد ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے معاشی، معاشرتی اور دینی فوائد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.